ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر نصیب فرمائے ان نوجوانوں کو جنہوں نے یہ مجلس منعقد کی. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عنایت فرمائے, انہیں قوت اور استحکام نصیب فرمائے اور ان کے ارادوں کو جلا بخشے. اگر نوجوان قوم بیدار کسی بھی میدان میں کسی بھی منشور کے ساتھ اور کسی بھی ارادے اور عزم کے ساتھ, تو آپ یہ سمجھیے کہ ہمیشہ نوجوان نسلوں کی رگوں میں انقلابی خون دوڑتا. اگر کٹیا کے نوجوان زندہ ہیں اور بیدار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں برائیاں پنپنے نہیں دیں گے, ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دہراتے رہیں گے, حضرات علماء کرام کو بلا کر کے اور نبوت کی سیرت کے تذکرے کو بار بار تازہ کرتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہرےدار ہے ملت کے, وہ پہرےدار ہے قوم کے, وہ کسی بھی شر کو, کسی بھی برائی کو, کسی بھی عقیدے کے فساد کو یہاں پنپنے نہیں دیں گے, یہاں گھسنے نہیں دیں گے. اگر ان کا ارادہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک کرے ان کی ان تحریکوں کو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلا عنایت کرے ان کے ارادوں کو. مجھے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے بھی نوجوانوں نے پروگرام کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دوسرے ڈھنگ سے آزمایا کہ اس دن بارش ہو گئی تو انتظام کرنے والے نوجوان روئے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ مجالس کے منعقد کرنے کے سلسلے میں انتہائی حساس ہے, ورنہ آج کل تو آبرو لٹ جانے پر بھی کوئی نہیں روتا, آبرویں لٹ جانے پر بھی لوگ نہیں روتے. اگر پروگرام کے فسخ ہونے پر اور موسم کے بگڑنے پر وہ روئے ہیں تو منعقد ہونے سے زیادہ بڑا سائن ہے ان کے لیے کہ وہ کتنا فکر مند ہے. بہرحال اگر ارادوں میں ذرا بھی خامی ہو تو پختہ کر لیں, اسی طرح جاگتے رہیے. طوفانوں پہ طوفان فساد کے اب آئیں گے, اس لیے کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ اس کائنات کے آخری پڑاؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں. حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے, یہیں سے فتن کا دروازہ کھلتا ہے. احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جس کو احادیث کی تمام کتابوں میں آخر میں ذکر کیا جاتا ہے وہ ابواب الفتن کا, اور اس میں بھی سب سے بڑا جو ایگزامینیشن ہے, سب سے بڑی جو پریکشا ہے, سب سے بڑا جو امتحان ہے وہ آپ کے عقیدہ توحید کا. شیطان کے لیے لاٹری ہے. جس طرح سٹہ لگانے والے, جوا کھیلنے والے سوچتے یہ ہیں کہ 10 روپے لگا کر کے اور اس کے بعد ڈھیر سا کما لیں, 1 روپے ڈال کر کے 80 روپے کما لیں, ایسے ہی لاٹری شیطان کے لیے یہ ہے. وہ آپ کی نماز چھڑوائے گا, آپ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھیں گے, وہ آپ کو بتلا دے گا کہ نماز ایک بار چھوڑ دینے سے ایسا ہوتا ہے. آپ پھٹ سے گئے, وضو کیا, نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا کی, آپ نے سارا ڈیمیج ریپیئر کر دیا. تو اس نے بھی وہ طریقہ نکالا ہے کہ ایک بار آپ سے وہ شرک کرا دے تو آپ کا پچھلا پورا اریز ہو جاتا ہے, پورا کی پوری میموری آپ کی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. اس طرح سے بالکل وہی کام فساد عقیدہ. کیا ماحول بنا ہے؟ ٹھیک ہے, ترتیب کی اگر بات کر رہا ہے تو اچھی بات. ٹھیک, انتظام کرنے والے جہاں چاہیں کھڑے ہوں مگر گفتگو نہ کریں. اچھی بات, کوئی بات نہیں, بس. آپ دیکھ لیں, اگر ہمارا توحید کا عقیدہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی کچھ نہیں, کائنات کا ایک ذرہ
اور درخت سے ٹوٹ کر کے گرنے والے پتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، اجازت، ٹائم ٹیبل اور نظام الاوقات کے مطابق برپا ہوتے ہیں یا گرتے ہیں۔ مطلب ہم مسلمان صرف اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم مسلمان اس لیے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو آپ تنہا نہیں، سارے لوگ جو کسی بھی مذہب میں یقین رکھتے ہیں وہ سب اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں تو پھر اس میں بھی آپ کے ساتھ سارے شریک، عیسائی اللہ تعالیٰ کو اس پوری یونیورس کا سپریمو مانتے ہیں، ہندو سناتن دھرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس برہمانڈ کا سب شکتیمان مانتے ہیں، اور جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے طاقتور اور اس کائنات کا مالک مانتے ہیں۔ آپ اکلوتے نہیں، اس بنیاد پر آپ جنت نہیں حاصل کر سکتے، اس بنیاد پر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، اس بنیاد پر آپ اپنے آپ کو آؤٹ اسٹینڈ قرار نہیں دے سکتے۔ آپ کا کمال یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں بلکہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، یہ آپ کے مسلمان ہونے کی بنیاد ہے۔ اور یہ بنیاد ہر جگہ نظر آنا چاہیے۔ اوروں کی طرح ہر طاقت کے سامنے سلامی نہیں چلے گا۔ کسی درخت میں پرانی اینٹیں دیکھ لی، وہیں جھک گئے، کوئی درخت گر گیا تھا، پھر ڈس بیلنس ہو کر کے دوبارہ کھڑا ہو گیا، وہیں چادریں اور لنگوٹ چڑھنا شروع ہو گئے، یہ سب نہیں چلے گا۔ اور آپ یہ سمجھیے کہ یہ جتنا آگے بڑھے، یہ کائنات جتنا آگے بڑھے گی، یہ فتنے جتنے آگے بڑھیں گے، آپ کے اس عقیدے کے لیے امتحان سخت ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دجال نکل آئے گا، اور اس وقت کیا ہوگا؟ اس دھرتی کے اوپر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا، سارا پانی کا سارا اسٹاک اس کے پاس ہوگا، جانور سارے مر چکے ہوں گے، کھیتیاں ساری بنجر ہو چکی ہوں گی، بچوں کے مرنے کا نمبر ہوگا، ایسے میں وہ نکلے گا۔ غلہ زمین کا سارا ختم ہو چکا ہوگا، زمین نے غلہ اگانا چھوڑ دیا ہوگا، ایسے میں وہ غلے کے انبار اور ڈھیر لے کے نکلے گا اور کہے گا صرف تم مجھے معبود کہہ دو، تمہارے جانور بھی زندہ کر دوں گا، پانی بھی برسا دوں گا اور زمین سے غلہ بھی اگا دوں گا۔ روایت کے الفاظ ہیں یَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، آسمان سے کہے گا پانی برسا دے، برسنے لگے گا، زمین سے کہے گا غلہ اگا دے، اگنے لگے گا۔ جو لوگ اس کو معبود مان لیں گے ان کے جانور ترنت جو مر گئے تھے زندہ ہو جائیں گے اور ایک ہی دن میں تر و تازہ ہو جائیں گے۔ تو ابھی ایسے حالات بھی آنا ہے، ان حالات کا سامنا کرنے کو تیار ہے۔ ایسے حالات جب بوہنی کے پیسے چون لیے جاتے ہیں، جب کارچوب کی سوئی چون لی جاتی، کارچوب کی لکڑی میں پیر لگنے سے چون لیا جاتا، ترازو کو چون لیا جاتا، جب شٹر کو کھولنے سے پہلے چون لیا جاتا، جب اپنے اوزاروں اور ہتھیاروں کو دودھ سے دھویا جاتا۔ امید یہ ہے کہ کٹیا میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا۔ اسباب کی پرستش یہ کفر کی علامت ہے ہماری، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مجھے اصل میں ایک مضمون بیان کرنا، حضرات علماء کرام سمجھ گئے ہوں گے، میں نے معوذتین پڑھی، یعنی تعویذ کی عبارت پڑھی، یہ میری اتھارٹی ہے کہ میں اس کو بول سکتا ہوں، باقی کوئی بولے گا تو الزام لگے گا۔ تعویذ کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس لیے کہ بڑا کٹ آف ہے اللہ اور بندے کے بیچ کی تعویذ۔ اس وقت تعویذ کے اوپر جس طرح کا یقین اور عقیدہ بنا، اس حوالے سے کچھ بات عرض کرنا، یہ میری اتھارٹی ہے۔ میں نے وہ صورتیں پڑھی ہیں جو آپ کو یاد ہوں گی، ان کا نام معلوم نہ ہو تو میں عرض کیے دیتا ہوں، انہی کا نام تعویذ ہے، انہی کا نام تعویذ ہے، اور تعویذ اسی کو کہتے ہیں۔ تعویذ کا لفظی ترجمہ ہے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ عوذ تعویذاً کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اس کائنات کی کوئی پناہ آپ کو بچا نہیں سکتی، نہ فتنے سے، نہ پریشانی سے، نہ آزمائش سے، نہ مشکلات سے، نہ مسائل سے، آپ کو اللہ کے سوا کوئی پناہ بچا نہیں سکتی۔ اور اس کو جب آپ دیکھیں گے
اب حضرت علماء کرام کی بھی توجہ اور مدارس میں جو کچھ آپ کے نونہالوں کو پڑھایا جاتا ہے وہ سب کچھ اسی کے ارد گرد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہے نا، یہ تعویذ ہے، چاہے اس کو لکھ کر کے دے دیا جائے، مثلا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ الفاظ کہنا یہی تعویذ ہے، اور ان الفاظ کو لکھ دینا یہی تعویذ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، کسی نئے شہر میں، نئی بستی میں، نئے گاؤں میں اور نئی جگہ آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ اس دعا کو پڑھ لیجئے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس شہر میں موجود شخص۔ اب آپ ہر جگہ اس کو آرام سے تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ نے خواب برا دیکھا، یعنی شیطان نے آپ کو آ کر کے پریشان کیا، کیا پڑھا جائے گا؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، ہے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں کی مکاری اور ان کے حملوں سے۔ تعویذ ہو گیا۔ اسی طرح سے جب آپ بازار میں جاتے ہیں، آپ کہیں پیسے میری جیب میں ہیں اور میں چیزوں کو پہچاننا جانتا ہوں، کسی گوشت والے کے پاس جائیے، دیکھیں کتنی بڑی پہچان ہے آپ کی۔ آپ جب تک بتائیں گے کہ یہاں سے گوشت کاٹنا، جب تک پاؤں بھر ہڈیاں وہاں ترازو کے پلے میں پہنچ چکی ہوں گی، اور جب آپ نے کہا تو ٹھیک ہے آپ والا بھی کاٹ دیا، وہ بھی رکھ دیا، اب پاؤں بھر وہاں پہلے سے ہو گیا تھا، آدھا کلو آپ کو چاہیے، آدھا کلو اس نے ڈال دیا، تو اب جب نکالنے کا نمبر آئے گا تو وہ اپنا ڈالا، وہ جو آپ نے بتلایا تھا وہ والا نکالے گا، اس کا والا وہیں موجود، آپ کی ہوشیاری سے دھری رہ جائے۔ تو ایسے حالات، آپ دودھ خریدنے گئے، جھاگ بہت اوپر تھا لیکن اندر پانی، شہد خریدنے گئے، آپ کے سامنے درخت کے اوپر چڑھا معلوم ہو لیکن اس کی بالٹی پہلے سے بھری ہے، یہ نہیں معلوم ہے آپ کو، اور سوکھا اس نے وہاں سے وہ توڑا اور ڈبو دیا۔ تو یہ سارے دھوکے، یہ سارے اسٹنٹ اس وقت موجود ہیں کہ نہیں؟ یہ سب موجود ہے۔ یہ ان سب سارے اسٹنٹوں سے، اس ساری تدلیس سے، اس ساری تلبیس سے، اس ساری دسیسہ کاری سے بچنے کے فارمولے حضور نے پہلے ہی دے دیے، وہ تعویذ پہلے ہی دے دیا۔ حضرات علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، بازار میں جانے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیہا، اے اللہ اس پورے مارکیٹ کے اندر جو بھلائی اور خیر ہے، جو اچھی چیز ہے، اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ جب ان سے سوال کیا ہے تو اس داتا کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ اسے کوئی روکنے والا نہیں جسے آپ عنایت کریں۔ تو ہم نے کسے پکارا؟ اے اللہ اس مارکیٹ میں جو بھلائی ہے وہ مجھے عنایت کر دیجئے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور اس مارکیٹ میں، اس بازار میں جو برائی اور شر ہے، جو برا مال ہے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بڑا سرکشا کوچ ہے، زیڈ پلس سیکورٹی ہے آپ کے لیے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اصیب فیہا یمینا فاجرتا او صفقتا خاسرہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹی قسم کھا کر کے مجھے خسارے کا اور گھاٹے کا سودا نہ بھیڑ دے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تعویذ دیکھیں، تعویذ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لفظ اعوذ بولنا یہ تعویذ ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس پورے مارکیٹ میں کوئی جھوٹی قسم کھا کر کے مجھے سامان نہ بھیڑ دے، یا کوئی مجھے ٹوٹے کا، خسارے کا اور نقصان کا سامان نہ دے۔ تو ہر جگہ کے لیے تعویذ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت کیا۔ کچھ بھی ہے، کوئی شر دکھ رہا، مثلا دیکھا کہ بہت تیز آندھی آنے والی، یا آپ کو پتہ چل گیا علی گنج ادھر ہے، علی گنج والوں نے خبر کر دی یا پتہ چل گیا کہ علی گنج میں بہت تیز آندھی آئی، مسجد میں پہنچ گیا، اب کیا کہنا ہے آپ کو؟ آندھی آ رہی ہو، آپ کو لگے کہ چھپر اڑ جائے گا، یا پیڑ گر جائے گا، یا کھیتی اور فصل بچ جائے گی، کیا کہنا؟ اللہم انی اعوذ بک من شر ما ارسل بک، اے اللہ اگر اس ہوا کے ذریعے آپ نے کوئی عذاب بھیجا ہے تو میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور یعنی میں اس کا تعویذ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یہ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے یہ سمجھا نا تعویذ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ اعوذ کا استعمال کرنا یہ تعویذ، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟
اور یہ آپ نے تسلیم کیا ہوا اپنے ایمان میں کہ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد بہت دھڑلے سے عورتیں، ہماری بہنیں اور نوجوان اور سب یہ کہیں گے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر بھی تعویذ والے سے پوچھا کسی نے کچھ کر دیا ہے کیا؟ پھر بھی تعویذ والے سے یہ پوچھا جا کر کے کسی نے کچھ کر دیا ہے کیا؟ ذرا دیکھ لینا، اگر اللہ طرفی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر کسی نے کیا ہے تو دیکھ لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا بھی کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ یہ مان لیا نا آپ نے ان جملوں میں، اور یہ مانتے ہی آپ کا ایمان بچا کہاں؟ آپ کا ایمان بچا کہاں؟ تو ایک طرف آپ کا یہ دعویٰ کہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو ہم تو کبھی کبھی جب کسی ہندو سے بات ہو رہی ہے، کسی سناتن دھرمی سے، تو وہ بھی کہتا ہے سب شکتیمان تو وہی، مالک سب کا وہی ہے۔ تو ہم اس سے گزارش کرتے ہیں کہ اس سے بڑا جھوٹ آپ نے دھرتی پہ کبھی بولا نہیں ہوگا، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھول سارے آپ نے چڑھا دیے مورتیوں پر، مٹھائی ساری چڑھا دی آپ نے مورتیوں پر، اور چندن سارا وہیں گھس دیا آپ نے، اینگور اور رنگ سارے وہیں لگا دیا، یہ سمان اور بنتی یا آستھا سب وہیں آپ نے دکھا دیا۔ ایک ڈھیلا بھی کبھی اس کے نام سے چڑھایا ہو تو کہیے کہ وہ سب شکتیمان، سب تو مانیں گے۔ وہی حال ہمارا کہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے صرف الفاظ ہمارے پاس کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، ذرا لیکن چیک کر لینا کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا۔ یہ الفاظ منہ سے نکلے کہ کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے، یہ الفاظ کسی کے منہ سے نکلے کہ کسی نے کوک باندھ دی، یہ الفاظ کسی کے منہ سے نکلے کہ گھر پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے کہ ایک اٹھتا دوسرا بیمار ہو جاتا۔ اگر کسی کے اندر بیمار کرنے کی طاقت ہے تو ایسے شخص کو تو ڈاکٹر لوگ منہ بولی رقم میں خرید لیں گے کہ تو بیمار کر، میں یہاں بھرتی کرتا ہوں، آدھے آدھے بانٹ لیں گے۔ لوگ چوریاں بتلا دیتے ہیں حاضرات کر کے۔ اگر چوریاں اس طرح پتہ چلنے لگے تو اخبارات میں یہ خبریں نہیں لگے، اور ایسا شخص حکومت کا بڑا مشیر ثابت ہو، اس کے لیے ایک چیمبر بنایا جائے پولیس کپتان کے بغل میں یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے بغل میں، کلکٹریٹ میں یا LIO آفس میں، اس کے لیے ایک چیمبر بنا ہو کہ تو صرف ٹریس آؤٹ کر دے چوریاں اور خبروا تو ہم لیں گے۔ یعنی علم غیب اتنا سستا ہو گیا کہ گھر گھر بڑھتا ہے۔ تعویذ کا حال تو یہ ہے کہ وہ تعویذ سے دھندا اختیار کرتا ہے جس کا کوئی دھندا نہیں چلتا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ایمان کا سودا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ الفاظ ایمان والوں کے منہ سے نکلے صریح کفر۔ اس کا مطلب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا، میرا کاروبار باندھ دیا، تو کیا مطلب ہے ان اللہ هو الرزاق، وہ اللہ کی ذات ہے جو رزق دینے والی ہے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ ہم نے ہی انسانوں کی معیشت کو تقسیم کیا ہے، رزق ہم نے بانٹا ہے، فائننس اور اکنومی ہم مینٹین کرتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ کیا مطلب ہوگا اس آیت کا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو رزق کو کبھی کشادہ کر دیتی ہے، کبھی تنگ کر دیتی ہے۔ مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے تو مجھے بتلائیے اس آیت کا مطلب کیا بنے گا؟ اور اگر کاروبار بندھنے اور کھلنے لگے تو علاقے کا جو سب سے بڑا کاروباری، سب سے بڑی فرم ہے کارچوب کی مثال کے طور پر، وہ کسی تعویذ والے کو خرید لے، اور تعویذ والے بہت مہنگے نہیں بکتے ہیں، بہت مہنگے نہیں بکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کسی کو خرید لے، باقی سب کی فرم بندوا دے، اکیلے راج کرے علاقے پر، کائنات کا نظام کتنی دیر چلے گا؟ مطلب آپ کی اپنی مانیتاؤں کے آدھار پر، آپ کے عقیدے کی بنیاد پر اتنی بات عرض کر رہا ہوں۔ کٹیا اہل حق کی بستی مانی جاتی ہے، علماء بکثرت یہاں اس طرح کا عقیدہ نہ گائے، بلکہ آپ دوسروں کے لیے نمونہ بنے کہ ٹھیک ہے تعویذ ایک وسیلہ، جس طرح سے دوا آپ نے کھائی ممکن ہے نفع پہنچا دے، اسی طرح آپ نے تعویذ پہنا اس میں بھی دعا لکھی۔ تعویذ این اپلیکیشن ناٹ این آرڈر، تعویذ ایک درخواست ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پرارتھنا پتر ہے، اپلیکیشن ہے، وہ آرڈر اور حکم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا یہاں کسی کا حکم نامہ چلتا ہی نہیں۔ اگر ایسے ہی ہو تو اپنا حال نہ درست کر لے، پھٹیسر حال میں کیوں ہے؟
آپ سمجھ لیجئے اپنا حال درست نہ کر لے تو کہنے کا حاصل یہ کہ اس طرح کے جملے یا مثال کے طور پر یہ کہا جا رہا کہ کسی نے کوٹ باندھی بدترین قسم کی غلطی اور بدترین قسم کا شرک اور غلیظ ترین کو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مضامین کو بڑی اتھارٹی اور بڑی اتھینٹسٹی کے ساتھ بیان کیا۔ پارہ نمبر 25 سورہ شورہ کی آیت وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کا، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتے ہیں بیٹے عنایت کرتے ہیں، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتے ہیں بیٹا اور بیٹی دونوں عنایت کرتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتے ہیں بے اولاد کر دیتے ہیں، باندھ کر دیتے ہیں۔ بڑے بادشاہوں کی ایک لمبی فہرست ہے کہ بڑے بڑے علاقوں پر حکومت کی مگر لاولد نسنتان فوت ہو گئے۔ اگر کوئی طاقت یا ان کی دسترس میں یا ان کی قلمرو میں کوئی تعویذ بنانے والا نہیں تھا، تو یہ آیات یہ بتلا رہی ہے کہ براہ راست یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ آپ کو اگر لگتا ہو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ آپ یہ کہہ رہے ہو لیکن فلاں کے پاس جاتے ہیں یا فلاں جگہ جاتے ہیں آرام مل جاتا ہے، کوئی سوال ایسا آپ پیدا نہیں کر پاؤ گے صحابہ نے حضور کے سامنے پٹ اپ نہ کر دیا ہو اور اس کا جواب نہ مل گیا۔ حضور نے بھی جب یہ بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے اور یہ سب انتر منتر کچھ نہیں، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم فلاں سے نظر جھڑوا کے آتے ہیں، فلاں سے ہم بچھو کا ڈنک مارا ہوا جھڑوا کے آتے ہیں آرام مل جاتا ہے، فلاں سے ہم آشوب چشم کی بیماری میں جھڑوا کے آتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جواب دیکھیں حضور نے کیا دیا، کیا بعید ہے کہ یہ حرکت شیطان نے کی ہو صرف تمہیں وہاں تک پہنچانے کے لیے، کیا بعید ہے کہ یہ حرکت شیطان نے کی ہو تمہیں وہاں تک شرک کے مرکز تک پہنچانے کے لیے، جب تم وہاں پہنچ گئے جا کے ماتھا ٹیک دیا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اس کے بعد اس نے تمہیں پریشان کرنا چھوڑ دیا ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں جگہ سے آرام مل جاتا ہے اس کا بھی جواب موجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی سوال لاجواب چھوڑا ہی نہیں جہاں سے آپ راہ نکال سکیں۔ اب ایک بات رہ جاتی ہے، جب یہ بات کہی جاتی ہے یہ تو مولانا ایسی بات کر رہے ہیں، جادو تو اپنے حضور پہ ہو گیا تھا، عورتیں ہاتھ پھینک کر کس طرح کی بات کریں گے، اس سلسلے میں عرض کر دوں وہی ان آیات کا شان نزول، جادو کا واقعہ ہی ان صورتوں کا، ان دونوں صورتوں کا شان نزول ہے۔ اسے سمجھ میں تھوڑا سا تو شاید کچھ نفع ہو جائے، تھوڑی مضبوطی ملے گی ان لوگوں کو جو پریشان ہو، پورا ہندوستان پریشان ہے، پورا ہندوستان پریشان ہے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی منحوس شخصیات کو ہندوستان کی حکومت سپورٹ کر دی ہے جو ہمارے لیے نہیں اس پورے ملک کے لیے فالبد ہیں۔ ہمارے پاس تو سفید نہیں ہے، ہمارے پاس کالا کہاں نکلے گا، وہی اپنے بنیوں کو سنبھالنے کیا کر رہے ہیں، اب ہمارے چکر میں پریشان کسی اور کو کر رہے ہیں۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ بادشاہ خود اپنے آپ آ جاتے ہیں، وزیر اعظم خود منتخب ہو جاتا ہے، صدر جمہوریہ خود منتخب ہو جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی دستور ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ جہانوں کے مالک آپ ہیں، جسے چاہتے ہیں ملک عنایت کرتے ہیں۔ بہت طاقتور آیت ہے قرآن کریم کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس طرح دعا مانگو کہ جسے آپ چاہتے ہیں ملک عنایت کرتے ہیں۔ ختم ہو گئی ساری پارٹیاں ایک جملے میں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ملک سپورٹ کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا تو سمجھنا بہت آسان ہے، 25 کروڑ کو جمہوریت میں کوئی آؤٹ کلاس نہیں کر سکتا، آف کلر نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت آپ بتائیے آپ کی حیثیت کیا ہے، صفر ہو گئے کہ نہیں، صفر ہو گئے، آپ حاشیے پہ وطن کے باہر ہیں۔ تو یہ کارروائی کسی شخص کی نہیں نا، یہ ممکن ہے کسی جمہوریت میں، کسی ڈیموکریسی میں، یہ آسان نہیں ہے، یہ 25 کروڑ لوگوں کو ان کی رائے کو ایک کرارے کر دیا جائے، براہ راست اللہ تعالیٰ کی کارروائی۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء،
جسے چاہتے ہیں ملک عنایت کرتے ہیں وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ اور جس سے چاہتے ہیں آپ ملک چھین لیتے ہیں. یہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سمرپن کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کر رہے ہیں کہ ایسا ہے. لیکن ان دونوں اعمال میں خیر آپ ہی کے پاس. مطلب آیتیں دیکھیے مضمون کے اعتبار سے کچھ ہیں, لیکن مفسرین نے لکھا, ہمارے اکابر کا تجربہ, یہ آیتیں جو شخص پڑھے گا اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت ہے, یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے. مطلب بہت طاقتور مضمون کی آیت ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑی آسانی سے آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا, کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, تو اپنے حضور کے اوپر ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ آپ کا اگر سوال ہے تو اسی سوال پر میں اپنا سوال قائم کر دوں گا, آپ جواب دے دیجئے کہ اگر آپ کا کہنا ٹھیک ہے. میں یہ بتا دوں کہ حضور کے اوپر جادو کیا گیا. جادو کی سب سے پاپولر ویرائٹی, جادو کا سب سے مشہور جو جزیہ ہے وہ یہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا. جادو سب سے زیادہ جس چیز میں استعمال ہوتا ہے, جہاں سب سے زیادہ اثر کرتا ہے, وہ یہی, اور یہی حضور کے اوپر کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ سوالات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے. حضرت عائشہ بار بار پوچھتے کہ اللہ کے رسول آپ کو کیا ہو گیا؟ میموری فیلئر, یعنی حضور کا ذہن معروف ہو گیا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا, یاد نہیں رہتا تھا. پوچھتے تھے عائشہ میں نے ایسا کر لیا, عائشہ میں نے ایسا کر لیا. تو حضرت عائشہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو کیا ہو گیا؟ تو حضور فرماتے پتہ نہیں. یہ والا جملہ نوٹ کرنے کا ہے, آپ جیسے ہی پہنچنے ذرا فال کھول دینا, اور وہ بھی اپنے پترہ سے کھٹا وہ تو آپ کی گفتگو سے سمجھ لیتا ہے کہ آپ کہلوانا کیا چاہتے ہیں. آپ پہلے کے اندر دیکھ لیے نا کسی نے کچھ کر دیا کیا, تو آپ نے بچھے ہوئے جال میں پہلے ہی پیر رکھ دیا, تو کہنا بہت آسان ہے. تو وہ یہی دہرا دے گا, آپ کی منشا بھی یہی وہی دہرا دے گا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ نبی جن کے جوتے سے سارے علوم اور سارے فنون کے سوتے پھوٹتے, ان کا جواب حضرت عائشہ کے سوال پر یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں آپ کو کیا ہو گیا؟ تو حضور فرماتے ہیں پتہ نہیں. تو حضور کے ساتھ بڑی دقت. امام بخاری نے 6 جگہ, اس پوری روایت کو جو میں آپ کو کوٹ کرا رہا ہوں, 6 جگہ مختلف ابواب کے تحت حضرت امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا سیر کہ حضور کے ساتھ ایسا ہوا. اب آپ کا سوال تو اپنی جگہ قائم ہو گیا. میری گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حضور سے مخاطب ہے. پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول, ہم نے جو کچھ آپ کی طرف بھیجا ہے آپ اس کو انسانیت تک پہنچا دیجئے. اگر اس کو پہنچانے میں آپ نے کسی بھی طرح کی کوتاہی کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. بہت بھاری آیت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے لیے بہت بھاری. اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر ایسا نہ کیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہے کے لیے بھیجا, اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اور لبید ابن عاصم یہودی ہے جس نے حضور کے اوپر جادو کیا تھا, ٹھیک ہے, کاہے پہ کیا تھا؟ حضور کے کنگھے کے دانت توڑوا لیے اور اس کو گاٹھیں لگا کر کے, اور اس میں اپنے انتر منتر جو کچھ بھی, اصل میں یہودیوں کا علم ہے بنیادی اعتبار, اس میں سب کچھ کر کے کھجور کا خوشہ جس خول میں نکلتا ہے اس خول کے اندر اس کو لپیٹ کر کے اور ایک کنویں کی تہ میں پتھر سے دبوا دیا. اس کنویں کا نام بئر ذی اروان, بئر ذی اروان لکھا ہے. امام بخاری نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ بھی بتلایا ہے کہ جادو کی شدت سے اس کنویں کا پانی مثل الحنہ, جس طرح مہندی کا رنگ بالکل لال ہوتا ایسے ہی پانی ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حال کافی دنوں تک رہا. تو آپ یہ بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضور سے کہا کہ آپ ہمارا پیغام پہنچائیے, اور لبید ابن عاصم نے حضور کی اس تحریک پر اور حضور کی اس کارگزاری پر, حضور کے اس کام پر روک لگا دی. تو طاقتور کون ہے؟
آپ کے سوال کے مطابق میرا یہ چھوٹا سا سوال، تو آپ بتلائیے کہ طاقتور کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک منشا ظاہر کی، حضور کو فرض بتایا، اور لبید ابن عاصم نے اس پر روک لگا دی، تو طاقتور کون؟ جواب نہیں، جواب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کارگزاری اور اس پورے پروسیجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی خاص منشا پوشیدہ ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کتنا خراب لگتا ہے یہ لفظ امام الانبیاء، امام الانبیاء، زیڈ 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 پلس سیکورٹی ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ خود ان سے فرما رہے ہیں واللہ یعصمک من الناس، آپ سارے پہرے ہٹا دیجئے، میں غیبی اعتبار سے آپ کی حفاظت کا انتظام کروں۔ ان کے اوپر جادو ہو جائے بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے۔ وہ منشا آپ سن لیں، بس وہی تقریر کا خلاصہ، وہی اس کا شان نزول۔ تو حضور کے اوپر جادو کیا ایک یہودی نے، اور حضور کے اوپر جادو کا اثر ہوا، یہاں تک کہ آپ کا ذہن معاف ہوا، آپ کی یادداشت متاثر ہوئی، اور آپ انتہائی پریشان۔ اسی میں کچھ وقت گزرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی انتظام کیا۔ خواب میں دو فرشتے بھیجے، ایک فرشتے سراہنے بیٹھ گیا، ایک فرشتہ پائتی بیٹھ گیا۔ پائتی والے نے سراہنے والے سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ ان صاحب کو پریشانی کیا؟ تو سراہنے والے نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم، ان کے اوپر سحر کیا گیا، انہو مطلوب، ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اور فلاں فلاں شخص نے جادو کیا ہے، فلاں فلاں سامان میں جادو کیا ہے، اس پورے سامان کو فلاں جگہ رکھا ہے۔ حضور جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ مجھے پتہ چل گیا مجھے کیا ہے، مجھے پریشانی کیا ہے، مجھے پتہ چل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو ساتھ لیا اور سیدھے پہنچے اس کنویں پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو نیچے اتارا، اس کے بعد وہ سارا سامان نکلوایا۔ جیسے ہی سامان نکلوا کر کے باہر کیا ہے، فوراً حضرت جبریل امین تشریف لے آئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ جو سارا عمل کیا گیا ہے، یہ جو سارا جادو کیا گیا ہے، میں اس جادو کا علاج لے کر کے آیا ہوں، میں اس جادو کا علاج لے کر کے آیا ہوں۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ ذرا سا ٹھہر کر کے اس کو دہرا لیجئے پہلے، کہ ایسا جادو جس نے اس دھرتی کی سب سے طاقتور، سب سے سیکیور، سب سے سرکشت، سب سے محفوظ شخصیت کو متاثر کیا، یعنی حضور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت کا نظام۔ جب اتنی بڑی شخصیت کو جادو نے متاثر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جادو اس دھرتی کا سب سے خطرناک، تو ماننا ہی پڑے گا نا۔ جب سب سے محفوظ شخصیت کو اس جادو نے متاثر کیا تو وہ اس دھرتی کا سب سے خطرناک جادو ہے، اور اس سب سے خطرناک جادو کا علاج اللہ نے بھیجا ہے کس کے حوالے سے؟ حضرت جبریل امین کے ساتھ۔ گانٹھیں کتنی تھی؟ حضور کے اوپر جو جادو کیا گیا اس میں گانٹھیں کتنی تھی؟ 11 گانٹھیں تھی، میں نے بتلایا تھا نا۔ آیتیں گنیے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ یعنی حضور کے اوپر جو جادو کیا گیا، اس جادو کے لیے تعویذ بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ تعویذ کیا ہے؟ یہی دونوں صورتیں۔ حضرات علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھئے گا ان دونوں صورتوں کا نام کیا؟ ان دونوں صورتوں کا نام ہی تعویذ، معوذتین کہلاتی۔ تعویذ مصدر ہے، معوذتین اسی کا مفعول تثنیہ ہے، کوئی خاص بات نہیں۔ تو یہ تعویذ بن کر کے دوسری جو صورتیں ہیں وہ الگ طرح کے احکامات لے کر کے، الگ طرح کے اسباب لے کر کے، الگ طرح کی نصیحتیں لے کر کے اتری ہیں، لیکن یہ دونوں صورتیں تعویذ ہیں۔ اب آپ واپس آئیے کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتلانے کے لیے، کہتے ہیں تھوڑا ایسے جملے، اللہ تعالیٰ کے علم میں آپ جانتے ہیں کوئی چیز پاسٹ، پرزینٹ اور فیوچر نہیں ہوتی، وہاں ہر چیز پرزینٹ،
یعنی ماضی حال مستقبل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آئندہ کیا ہوگا وہ بھی ان کے سامنے، پیچھے کیا ہو چکا وہ بھی ان کے سامنے، ہم تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ 21ویں صدی کے آنے تک تعویذ کی دکانیں سجیں گی جہاں ایمان کے سودے ہوں گے، اور جہاں شرک کا بازار گرم ہوگا، جہاں جم کے جھوٹ بولا جائے گا، جہاں غیب کی خبریں دی جائیں گی، اور جہاں مستقبل کی باتیں بتلائی جائیں گی، اور جہاں فال کھولی جائے گی، جہاں فال کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے جادو جن کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جادو ہے یا بدعملی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب اور سزا ہے. تمہارے اوپر جو بھی جادو ہو، جیسا بھی جادو ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا اس سے بڑا تو جادو نہیں ہوگا نا. جب اس کا علاج ہم نے اتار دیا ہے اور قرآن میں اتار دیا ہے اور اس کو ایسی جگہ سیٹ کیا ہے کہ جو سب سے پہلے آپ یاد کرتے ہیں، آپ کو قل واللہ اور یہ دونوں صورتیں اور انا اعطیناک سب سے پہلے یاد ہوتی ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ورنہ دوسری صورتیں آپ کو یاد ہو جائے نا، لیکن سب سے پہلے یہی صورتیں آپ کو یاد ہوتی ہیں. آپ کے پاس اگر آپ نے تعویذ خانے میں جا کر کے اپنا ایمان گنوایا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ فیکٹ اور ایویڈنس نہیں دے سکیں، آپ اپنے مدعا کے اوپر اپنی گمراہی پر دلائل نہیں دے سکیں گے، اس لیے کہ آپ کو یاد یہ صورتیں کسی کی بپوتی اور جاگیر نہیں ہیں. آپ گئے کیوں مولوی کے پاس؟ تعویذ بنائے گا تو پیسے لے گا. رقیہ کی اجرت پر، تعویذ کی اجرت پر جو دلائل ہے، اس دلائل میں بھی حضرت امام بخاری نے یہی روایات نقل کی. اور اس کے بعد وہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بحث میں نہیں جا رہا. بہرحال آپ کو صورتیں یاد تھیں، آپ نے اس پر اعتماد کیا کیوں نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں. حضور نے ابتداءً اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق اس کے ذریعے سے سارے علاج کیے، اپنے اوپر بھی اسی طرح دم کیا یا حالات پر انہی کلمات کو پڑھا. اس کے بعد جب سورہ فاتحہ اتری، معلوم یہ ہوا کہ یہ ام القرآن ہے، قرآن کریم کا سار اور سارانش، یہ اس کا خلاصہ ہے، اس کا سہارا لیا. اس کے بعد جب یہ دونوں صورتیں اتری ہیں تو حضور نے جھاڑنے یا پھونکنے کے لیے ان دونوں صورتوں کے سوا قرآن کریم کی اور آیات کا استعمال نہیں کیا، بلکہ حضور کا اس کے بعد سے یہ تعامل تھا کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر دم کیا اور اپنے پورے جسم پر پھیر لیا. کسی بھی جادو کو ختم کرنے کے لیے اتنا سا عمل کافی. بلکہ حالات یہ ہے کہ جب حضور اپنے آخری 5 دنوں میں کوما کی کنڈیشن میں تھے، جب آپ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، غشی کا عالم تھا آپ کے اوپر، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ حضور کا عمل یہ تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی کے عالم میں حضور کے ہاتھوں کے اوپر خود معوذتین پڑھ کر کے اپنے آپ دم کرتی اور حضور کا ایسے ہاتھ پکڑ کے اور پورے جسم پر پھیرتے. تو دیگر ازواج مطہرات نے کہا بھی کہ تم کیوں ان ہاتھوں کو اتنا تکلیف دیتی ہو، تم کیوں نہیں اپنے ہاتھ پھیر دیتی اس طرح سے؟ تو جواب دیا کہ جو برکت ان ہاتھوں میں ہے وہ میں کہاں سے لاؤں گا. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جس پابندی کے ساتھ حضور نے یہ عمل کیا ہوگا، حضرت عائشہ نے اس عمل کی پابندی اور اس کے دوام کو سمجھا ہے اور اس عمل کو آخر وقت تک جاری رکھا. اب آپ یہ کہیں کہ یہ پوچھتے جا کر کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کوئی بات نہیں. بڑا عجیب جملہ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو آپ دیکھ لیں. اگر آپ یہ کہیں، یہ جملہ کہیں کسی سے کہ اگر کسی نے کچھ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی تعویذ والے کے کچھ کرنے سے کچھ ہو جائے گا. نہیں، میں نے بھی عرض کیا نا، اس کا سیٹ اپ دیکھیں آپ کیا ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اسے بلیک لسٹ کر دیں. ایک شخص گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اسے مصیبت کا مبتلا کریں اور توبہ کی طرف لے آئیں. دیکھیں اس کا کمبینیشن کیسے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کے دل میں ڈالتے ہیں کہ تو جائے اس کے خلاف کوئی تعویذ بنوا دے. ٹھیک ہے، وہ تعویذ بنواتا ہے جا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈن کر دیتے ہیں، وہ شخص تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ ہوا کس کے حکم سے؟
تعویذ نے اگر کام کیا، میں نے کہا نا تعویذ ہے اپلیکیشن، تعویذ ایک درخواست ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، چاہے نقصان کی ہو چاہے نفع کی ہو۔ اگر نقصان کی ہے تو وہ بد دعا ہے، لکھی ہوئی بد دعا، اور اگر وہ فائدے کے لیے ہے تو وہ دعا ہے نفع کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے تعویذ کو درخواست بنا کے پیش کیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس پر سائن کر دیا یا ڈن کر دیا کہ ہاں اس کو ہو جانا چاہیے، تو نقصان ہو گیا، تو اب تعویذ والے کا اس میں دخل تھوڑی، اللہ تعالیٰ کے حکم کا دخل ہے۔ ہمیں تعویذ والے کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہیے، یہ ایک سیٹ اپ ہے، ایک طریقہ۔ اس کو آپ دیکھیں قرآن کریم میں نے پارہ نمبر 1 کی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پورے جادو کی وضاحت کی ہے، حضرت علماء کرام جانتے پورا چیپٹر ہے وہ، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اچانک جادو نے فروغ پایا اور یہ پھیل گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پھیل گیا کہ یہ علم صرف جناتوں کے پاس ہے۔ لوگوں نے اس کی اشاعت اور اسے سیکھنا شروع کر دیا، یہ ایک بڑی آزمائش بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ 2 فرشتے اتارے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، وہ کاؤنٹر لگا کے بیٹھ کے مدرسہ کھول کے انہوں نے کہا کہ ہم جادو جانتے ہیں، ہم جادو کو پرفیکشن جانتے ہیں، یعنی ہم بہت اچھی طرح جادو جانتے ہیں، جسے سیکھنا ہو وہ ہمارے پاس آئے۔ لوگ آنے لگے، تو قرآن خود کہتا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ وہ فرشتے باقاعدہ آنے والوں سے یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش بنا کے، امتحان بنا کے اتارے گئے، جادو کا سیکھنا، اس کا استعمال کرنا کفر ہے، اس لیے تم کفر نہ سیکھو، یعنی یہ بات کہنے کے بعد جیسے مسالے پہ لکھا رہتا ہے نا ٹوبیکو کلز، کہ یہ تمہیں مار دے گی، کینسر ہو جائے گا، ویسے ہی وہ لوگ بھی پہلے کہہ دیتے تھے، اور وہی حال ہے کہ ہم نے اس کا لکھا بھی نہیں مانا، یہ والا بھی نہیں مانا، تو وہ لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم فتنہ آزمائش ہیں، آپ لوگ جادو مت سیکھو، یہ کفر ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جادو سیکھتے تھے۔ کون سا جادو سیکھتے تھے؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ سب سے زیادہ اس وقت بھی جو جادو سیکھا جا رہا تھا وہ یہ کہ میاں بیوی کے بیچ میں تفریق ہو۔ آپ کو معلوم ہے جب میاں بیوی کے بیچ لڑائی ہوتی ہے تو 2 خاندانوں کی پنچایت ہوتی ہے، 10 ادھر سے لکھے جاتے ہیں اور ڈکیتی میں 10 ادھر سے لکھائے جاتے ہیں، تو لڑائی ذرا بڑی ہوتی ہے۔ باقی کسی اور لڑائی میں اتنے زیادہ لوگ نہیں لکھائے جاتے، یہاں عورتیں بھی لکھائی جاتی، باقی لڑائیوں میں عورتیں نہیں لکھائی جاتی، تو اسے معلوم ہے کہ اس سے نتائج کتنے آئے ہیں۔ تمہارا وہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، جادو ہوتا ہے، جادو کیا جاتا ہے، جادو سے یہ ہوتا ہے، لیکن سب کچھ کہنے کے بعد اس کو جو فائنل ٹچ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس پر جو آخری فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ سننے کا ہے۔ آج کا تعویذ وہی ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جادو کیسا بھی ہو، جادوگر انسان، جنات یا فرشتے ہو، جادو کا کوئی کتنی بڑا ماہر ہو، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اتنا یاد رکھنا، کوئی تعویذ، کوئی جادو، کوئی اسٹنٹ اور کوئی بھی رقیہ اللہ کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سب تعویذ آپ کو بیکار ہو، تو اس لیے تعویذ سے پہلے دعا نہیں پڑے گی، جب جانا پڑے گا۔ اس عقیدے کے ساتھ تعویذ کی طرف مت جائیے کہ تعویذ براہ راست کچھ کر دے گا، تعویذ بنانے والے کے پاس اپنا کوئی طاقت کا سوت رہے، یہ کوئی چیز نہیں۔ تعویذ ایک درخواست ہے، اور تعویذ بنانے والے کی حیثیت ٹائپ رائٹر سے زیادہ کی نہیں ہے جو کلیکٹریٹ کے باہر رہتے ہیں۔ آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ فلاں وبھاگ میں درخواست دینی، پوری ٹائپ کر دے گا، اسے معلوم ہے۔ اتنا ہی کہہ سکتے ہو تعویذ بنانے والا درخواست لکھنا جانتا ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس کوئی الگ سے پاور اور طاقت نہیں ہوتی۔ جو بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جو وعدے کرتا ہے غلط وعدے کرتا ہے، جو دعوے کرتا ہے وہ کفر بکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے ہمت، حوصلہ اور تدبیر عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حاضرین جلسہ، ہمیں انتہائی ممنون ہیں حضرت مولانا عبدالرب صاحب قاسمی زیدہ مجدہم حضرت والا نے بڑا ہی درد بھرا پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے اس پیغام کو گلی کوچوں میں، ہر گھر تک، ہر دل تک، ہر در تک پہنچانا ہے۔
میرے ہمدم ہمیں یہ کام صبح و شام کرنا ہے، میرے ہمدم ہمیں یہ کام صبح و شام کرنا ہے، گلی کوچوں میں فرمانے نبی کو عام کرنا ہے، اور مسائل لاکھ آئیں پر گھبرانا کبھی دائی، جہاں میں سب سے اونچا پرچم اسلام کرنا ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کروں گا، کسی ناک خواہ بلانے سے پہلے جو سامنے حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے وہ جلسے گاہ میں بیٹھ جائیں، مل کے بیٹھ جائیں خدا کے واسطے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے